हे, दिस इज़ आमिर सुल्तान और आप लोग देख रहे हैं नर्सिंग विद आमिर। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की तीसरी यूनिट है, जिसे हम कहते हैं सेल्फ कंसेप्ट एंड सेल्फ परसेप्शन। सबसे पहले हम सेल्फ कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि सेल्फ कंसेप्ट क्या है। ये बेसिकली हमारी अपनी परसेप्शन है। सेल्फ, जिस तरह हमारे पास अगर दोनों वर्ड्स को आप क्रैक करो तो सेल्फ हमारे पास बनता है खुद, कंसेप्ट हमारी परसेप्शन। तो अब ये अगर एक इंडिविजुअल की अपनी परसेप्शन हो उसे हम कहते हैं सेल्फ कंसेप्ट, विच अफेक्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। अब देखो, जब भी आप कोई काम करते हैं या किसी चीज़ को देखते हैं तो उसके बारे में आपकी अपनी परसेप्शन होती है, जिसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है आपकी लाइफ पे। आपकी जितनी भी रिलेशनशिप होती है या आपकी जितनी भी एबिलिटीज़ होती है या हेल्थ स्टेटस, इन चीज़ों के ऊपर आपका सेल्फ कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। अब इन सारी चीज़ों को जब हम मिलाते हैं या हम इनके बारे में सोचते हैं तो हम कहते हैं ये हमारी क्या है, अपनी सेल्फ कंसेप्ट है। अब यानी दूसरे हमारे पास ये है हाउ वन व्यूज़ और फील अबाउट द सेल्फ, या एक इंसान जो है अपने बारे में उसकी क्या फीलिंग्स हैं या अपनी क्या व्यूज़ हैं। द कंसेप्ट इज लर्न एज योर एक्सपीरियंस द वर्ल्ड थ्रू आउट योर सेंस एंड परसेप्शन। अब ये जितनी भी आपकी यानी कंसेप्ट है वो आप किस तरह सीखते हैं, यानी आप पूरी लाइफ जितनी आपकी एक्सपीरियंस होती है, जितनी आप चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, वैसे वैसे आपकी ये लर्निंग एबिलिटीज़ आ जाती हैं। अब सेल्फ कंसेप्ट बनता किस तरह है? सबसे पहले हमारे पास ये है कि जब तक आपके पास नई इन्फॉर्मेशन नहीं आती, आप अपने सेल्फ कंसेप्ट को नहीं बना सकते। तो हमारे पास सबसे पहले इन्फॉर्मेशंस होनी चाहिए, या हमें दूसरों के बारे में इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, या अपने बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, या हमारे पास अगर एक दफ़ा एक सेल्फ कंसेप्ट बनती है, यानी एक एग्जांपल है कि भाई आपको नहीं पता था कि भाई आप अच्छे लगते हो, या जब आप हंसते हो तो खूबसूरत लगते हो। आपको किसी ने बता दिया कि क्या है कि आप जब भी हंसते हो खूबसूरत लगते हो। ये आपकी क्या हो गई, आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली दूसरी लोगों से अपने बारे में, ठीक है। लेकिन हमारे पास टाइम टू टाइम जो है ये बड़ा मुश्किल होता है कि जब भी हमारी अपने एक चीज़ के बारे में मतलब ये है कि आपने कहा कि भाई आप रोड के पास खड़े हो, किसी दूसरी इंसान की गाड़ी को पत्थर मारना गलत बात है, ये आपकी एक कंसेप्ट बन गई। तो अब कितनी भी 10-20 लोग आपको आर्गू करें कि नहीं ये सही बात है, लेकिन फिर भी बड़ा मुश्किल होता है आपकी ये कंसेप्ट जो है वो चेंज होना। हाउ यू व्यू योर सेल्फ एंड द वे अदर व्यू यू कैन डिफर। अब एक चीज़ ये है कि आप अपने आप को किस तरह देखते हो या दूसरे लोग आपको किस तरह देखते हैं, इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अब हमारे पास है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कि बिटवीन अगर कुछ लोग हैं या विद इन टू पीपल्स, अगर यह अपने अंदर जो है आपकी कम्युनिकेशन चीज़ें हैं, तो हम उसमें कौन कौन से हो सकते हैं। सेल्फ टॉक, आप अपने आप से क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, या हमारे इंटरनल डायलॉग्स होते हैं या खुद सोचते हैं कुछ बातें। थिंकिंग और वरी, एक चीज़ों को जब हम सोचते हैं तो उसके बारे में हम यानी डर भी लगता है कि भाई अगर मैं चौथे मंजिल से छलांग लगाऊंगा, अपने आप से आप कहते हैं, तो खूब सा महसूस होता है। अदर कैन आल्सो नोट और सी दिस प्रोसेस, या कुछ लोग आपके चेहरे को पढ़ के, यानी ये सारे एक्सप्रेशन जो है ये आपके चेहरे पे आते हैं, क्योंकि जब भी आप अपने साथ बात करते हैं तो बात तो लोगों को सुनाई देती है, लेकिन जब आप कुछ चीज़ सोचते हो और एक्सप्रेशन आपके चेहरे पे आते हो तो दूसरे लोग उसको महसूस करते हैं। परसेप्शन बेसिकली हमारे पास ये है कि आप अपनी नज़रिए से पूरी दुनिया को देखते हो कि भाई ये ठीक हो रहा है या नहीं। हो सकता है वो परसेप्शन किसी दूसरे इंसान का डिफरेंट हो। तो जब भी हम अपने नज़रिए से दुनिया को देखते हैं उसे हम कहते हैं परसेप्शन। परसेप्शन में हमारे क्या है, हमारी सेंस होती है जो हमें दूसरे लोगों से डिफरेंट बनाती है। यानी हम कहते हैं कि हमेशा परसेप्शन दो लोगों के एक चीज़ के बारे में, यानी एक टेबल है एक गाड़ी है, उसके बारे में जब परसेप्शन दो लोगों के डिफरेंट हो सकती है, वो क्यों, उसके सेंसेस की वजह से, जिसमें हमारे पास हेयरिंग हो गई, टच, स्मेल एंड टेस्ट, ये सारे वो चीज़ें हैं, फाइव टच जो 5 सेंसेस हैं हमारी, ये बेसिकली इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, परसेप्शन करते हैं।
اب کمیونیکیشن بیہیویئر کیا ہے کہ جب بھی ہم کیا کرتے ہیں کمیونیکیٹ کرتے ہیں دوسری لوگوں کے ساتھ تو بیہیویئر بیسیکلی ہمارے پاس جو ایکشن ہوتا ہے وہ سامنے ضرور آتا ہے، جس میں ہمارے پاس کون کون سی چیزیں ہیں، ویلیوز ہیں، بیلیفس ہے، ایٹیٹیوڈ اور فیلنگز ہو۔ اب سب سے پہلے ہمارے سیلف کنسیپٹ بھی کیا ہوتی ہے، سیلف کنسیپٹ ہمارے اپنی کنسیپٹ ہے جس کے ذریعے ہم دوسری لوگوں سے انٹریکشن کرتے ہیں۔ اب جب ہم انٹریکشن کرتے ہیں تو ان میں یہ ساری چیزیں کیا ہیں، ویلیو، بیلیفس، ایٹیٹیوڈ اور فیلنگز جو ہے وہ آتے ہیں درمیان میں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے، ویلیو، ریفر ٹو یور ریلیٹیو پرماننٹ آئیڈیاز آف واٹ از گڈ اور بیڈ۔ یہ آپ کی وہ آئیڈیاز ہے یا آپ کی جو ہے وہ انٹرنل ایٹیٹیوڈ ہے جس کے ذریعے آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے یا یہ صحیح ہے۔ بیلیفس آپ کی کیا ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو ٹرولی جو ہے وہ کیا کرتے ہو، کسی چیز کے اوپر جو ہے وہ بلیو کرتے ہو یا اس کو مانتے ہو، لیکن اس کے پیچھے کوئی بڑا لاجک ہوتا ہے۔ ایٹیٹیوڈ ہمارے پاس کیا ہے، ریفر ٹو مور اسپیسیفک اپلیکیشن آف اور ہاؤ یو ایکٹ۔ بیسیکلی ہمارے پاس کیا ہے کہ آپ اپنی ویلیوز کو کس طرح امپلیمنٹ کرتے ہو یا آپ اس کو کس طرح کرتے ہو، یہ ہمارے پاس کیا ہے، ہماری ایٹیٹیوڈ ہے۔ فیلنگس کیا ہے، یہ آپ کی ایموشنز ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کسی بھی چیز یا لوگ یا ایونٹ کے بارے میں جو ہے کیا کرتی ہے، آپ جب ایموشنلی اپنے آپ کو رسپونڈ کرتے ہیں، اس چیز کے اوپر رسپونڈ کرتے ہیں تو آپ اسے کہتے ہیں فیلنگس۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے پرسیپشن۔ پرسیپشن بیسیکلی ہمارے پاس کیا ہے، ایک پروسیس ہے جس کے ذریعے ہم فلٹر کرتے ہیں، یا ہماری ایک سینس ہے جو ہم ویو ہے، صحیح ہے، جس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں، ڈیٹ یہ جو سامنے آپ کی دنیا جتنی بھی آپ کی نظر آتی ہے، صحیح ہے، یا کوئی بھی چیز جس کے بارے میں آپ سوچتے ہو، اس کی ایک میننگ فل پکچر جو ہے وہ آپ کے سامنے جب آتی ہے سینسز کے ذریعے، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ پرسیپشن ہے۔ پیپل ول آفن ویو دا سیم تھنگ اور ایون ڈفرینٹلی۔ ہو سکتا ہے لوگ ایک ہی چیز کو دیکھتے ہیں لیکن ان کے بارے میں جو پرسیپشن ہوتی ہے یعنی میننگ فل پکچر ہوتی ہے وہ ہر انسان کے ذہن میں ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ پھر ہمارے پاس ہے کہ سیلف کنسیپٹ پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے اور نیگیٹیو بھی ہو سکتی ہے۔ اب پازیٹیو سیلف کنسیپٹ جو ہے ہمیں کس چیز زندگی میں ہیلپ کرتی ہے، ہاؤ وی بیہیو اینڈ ایکٹ وتھ ادر، کہ ہم کس طرح ہم ایکشن کریں، کوئی چیز کریں، یا دوسری لوگوں کے ساتھ ہم کس طرح بیہیو کریں۔ اب پازیٹیو سیلف کنسیپٹ جنرلی میک اس فیل ہیپیئر۔ ہمیشہ جب بھی ہم یعنی سیلف کنسیپٹ وہ کنسیپٹ جس سے کے ذریعے ہم دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، تو یہ ہمارے پاس بیسیکلی پازیٹیو سیلف کنسیپٹ ہوتا ہے جو ہمیں اندر ہی اندر کیا دیتے ہیں، خوشی محسوس ہوتی ہے۔ جس طرح کہ اگر آپ باہر جاتے ہو، کسی کو روڈ کراس کرواتے ہو تو آپ نے کیا کیا، ایک انسان کی ہیلپ کی۔ جب ہیلپ کی، دوسرے لوگوں کی ہیلپ کے ساتھ ساتھ کیا ہوتی ہے، آپ کو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں پازیٹیو سیلف کنسیپٹ۔ پھر ہمارے پاس ہے نیگیٹیو سیلف کنسیپٹ۔ نیگیٹیو سیلف کنسیپٹ بیسیکلی وہی ہماری فزیکل، ایموشنل، انٹلیکچوئل یا فنکشنل ڈائمینشنز ہیں جو ٹائم کے ساتھ ساتھ کیا ہوتی ہے، چینج ہوتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ یہ چینج اسی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ جو چیز ہم بیہیو کرتے ہیں، یعنی ہم کسی بھی انسان جو ہے وہ غلطی سے جو ہے وہ کیا کرتا ہے، آپ کا پین اٹھاتا ہے یا آپ کا کتاب اٹھاتا ہے، لیکن کیا ہوتی ہے کہ آپ اس کے بعد آتے ہو، جب ڈھونڈتے ہو وہ اس انسان کے پاس ملتی ہے تو آپ کیا کرتے ہو، اس کے اوپر غصہ کرتے ہیں یا کہتے ہو کہ یار کس نے چوری کی ہے یا یہ، لیکن بعد میں جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ غلطی سے اس نے اٹھائی ہو، تو پھر آپ کیا کرتے ہو، وہ سچویشن چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کی جو سیلف کنسیپٹ ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ جو پہلے میں نے سوچا تھا یا ایکٹ کیا تھا وہ کیا تھا، غلط تھا۔ اب ہمارے پاس جو سیلف کنسیپٹ ہے اس کی کمپوننٹس کو کیا ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ آئیڈینٹیٹی ہوتی ہے کہ ہر انسان جو ہے جب بھی وہ سوچے گا یا کچھ کام کرے گا، ٹھیک ہے، اس کی اپنی آئیڈینٹیٹی ہے، باڈی امیج ہے، اپیئرنس ہے، یعنی ہمیں جو چیزیں نظر آتی ہے، رول پرفارمنس ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک انسان ایک کمیونٹی میں رہتا ہے، اس کا ایک مخصوص رول ہوگا، وہ ایز اے ٹیچر ہوگا یا وہ ایز اے سوشل ورکر ہوگا یا ایز اے ڈاکٹر ہوگا یا ایز اے نرس ہوگا، ایز اے انجینئر ہوگا۔ تو ہر ایک انسان کی کیا ہے، رول پرفارمنس ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں سوسائٹی میں جب وہ وہی رہتا ہے تو اس کی اپنی ایک اسٹیم ہوتی ہے، جو لوگوں کو ریسپیکٹ دیتے ہیں لیکن ساتھ میں لوگوں سے ایکسپیکٹیشن بھی کرتا ہے کہ وہ کیا کرے، اس کی اسٹیم کا خیال رکھے۔
सबसे पहले हमारे पास क्या है? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हमारे पास क्या है? पर्सनल आइडेंटिटी, जो हमें दूसरे लोगों के से क्या बनाती है? यूनिक बनाती है। जिस तरह हमारे पास नाम हो गई आइडेंटिटी में, जेंडर हो गई, एथनिक आइडेंटिटी हो गई, फैमिली स्टेटस, ऑक्यूपेशन हो गई, या वेरियस रोल्स, जितनी भी हमारे बाकी रोल्स हो गए। लेकिन कम से कम आइडेंटिटी के लिए नाम, जेंडर और एथनिक जेंडर जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि इससे आप दूसरे लोगों को पहचान सकते हैं। फिर हमारे पास क्या है? बॉडी इमेज है। बॉडी इमेज के हमारे पास फिजिकल करेक्टरिस्टिक है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं? अपीयर होते हैं, नज़र आते हैं। फिर हमारे पास क्या है? सेल्फ स्टीम है। सेल्फ स्टीम बेसिकली आपकी क्या है? एक सेंस ऑफ वर्थ है, वैल्यू की, जो आप क्या करते हो कि एक इंसान अपने आप से यानी एक मुकाम रखता है, दूसरे लोग से एक्सपेक्टेशन करता है। रिफर टू एन इंडिविजुअल सेल्फ इवॉल्वेशन, जिसके ज़रिए क्या करते हो? आप एक इंसान की इवॉल्वेशन करते हो। वेयर सेल्फ कंसेप्ट इज ब्रॉडर टर्म इंडिविजुअल और सेल्फ डिस्कवर। ये बेसिकली हमारे पास क्या है? एक इंसान को डिस्क्राइब करता है कि वो एक सोसाइटी में उसकी वैल्यूज़ क्या है। तो अब इस वैल्यूज़ की लिहाज से वो दूसरे लोगों को ट्रीट करता है, लेकिन साथ में एक्सपेक्टेशन भी करता है कि दूसरे लोग उसको इवॉल्वेट करें, लेकिन साथ साथ में वो एक्सपेक्टेशन जो इसकी होती है लोगों से, वो भी मिलनी चाहिए। फिर हमारे पास क्या है? रोल परफॉर्मेंस। रोल परफॉर्मेंस बेसिकली हमारे पास क्या है? ये एक ऐसी एक फैमिली या कल्चर की या आपकी जो सोशल नॉर्म्स है उसको क्या करती है? डिटरमाइन करती है। एक इंसान जो है वो क्या करता है? वो बहुत सारे रोल्स में जो है वो एक साथ होता है। देखो फैमिली में अगर है वो किसी का भाई होगा, किसी का बाप होगा, किसी का बेटा होगा, या फिर प्रोफेशनली जब वो किसी प्रोफेशन में आता है तो हो सकते हैं वो एक स्टूडेंट हो, उसके बाद जब वो जाता है वो एक नर्स होगा। तो हर इंसान जो है वो मल्टीपल रोल्स जो है वो परफॉर्म करता है विद इन द लाइफ। तो हर जो रोल है वो क्या करता है? उसकी बिहेवियर चेंज होती है। मतलब यह है कि आप अपने जब वालिदैन से बात करते हो तो वो डिफरेंट तरीके से होता है, लेकिन फिर क्या जब बच्चों से करते हो वो डिफरेंट तरीके से, फिर जब आप जाते हो स्टूडेंट्स के साथ वो डिफरेंट तरीके से। तो आप मल्टीपल क्या करते हो? परफॉर्मेंस जो है वो क्या करते हो? उसका रोल अदा करते हो, जिसके आपके बिहेवियर के ऊपर बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होता है। अब ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो क्या करते हैं? सेल्फ कंसेप्ट के ऊपर इन्फ्लुएंस करती है। जिस तरह हमारे पास हो गई एज, अपीयरेंस, जेंडर, कल्चर, इमोशनल मैच्योरिटी, एजुकेशन, रिलेशनशिप, सेक्सुअल ओरिएंटेशन और लाइफ एक्सपीरियंसेस। ये सेल्फ कंसेप्ट की देखो, सेल्फ कंसेप्ट बेसिकली टाइम टू टाइम क्या होते हैं? एज टू एज वो चेंज होता है। सबसे पहले हमारे पास अगर यंग चाइल्ड है वो क्या करते हैं? अपने आप को डिस्क्राइब करता है कि मैं क्या हूँ, मैं एक लड़का हूँ या लड़की हूँ। उससे थोड़ा जब वो ओल्डर चाइल्ड जो है वो बन जाता है, उसके बाद उसको पता चल जाता है कि भाई मेरे बाल कैसे हैं, मेरे आई का कलर किस तरह, या मैं कहाँ पे मेरा ताल्लुक़ है, मेरे जो कपड़े हैं या चेस्ट है उसका साइज़ क्या है। उससे थोड़ा आगे जब एडोलेसेंट बनता है तो उसके बाद उसे वो क्या करता है? अपनी बिलीव्स को कि मैं किस चीज़ के ऊपर यकीन रखता हूँ, मुझे किस किस से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, या मैं कौन सी चीज़ों को पसंद करता हूँ, कौन सी चीज़ों से मैं नफ़रत करता हूँ। फिर हमारे पास है एडल्ट्स। एडल्ट्स जो है वो जो अपनी सेल्फ कंसेप्ट है उसको बेहतरीन तरीके से और क्या करता है? एक्सप्लेन करता है कि मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ किस तरह होनी चाहिए, मेरी पर्सनैलिटी किस तरह होनी चाहिए। लेकिन जब यही एडल्ट जो है ये एल्डर एज में आ जाता है तो उसके बाद वो क्या करता है? वो उसके पास जो है ये सारी ज़िंदगी उसके एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं, जिसके बाद जो है वो क्या करता है? उसमें विज़डम आ जाती है। विज़डम मतलब ये है कि वो दाना हो जाता है, क्योंकि ये सारी ज़िंदगी के जितने स्टेजेस जिन लोगों की वो रहनुमाई अभी करता है, ये सारे स्टेजेस वो गुजार चुका है। फिर हमारे पास है ये सारे वो चीज़ें हैं जो क्या करते हैं? सेल्फ कंसेप्ट के ऊपर अफेक्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास क्या है? अपीयरेंसेस हैं। अपीयर होना बाय द एज ऑफ 10 और 12 वी बिगिन टू कंपेयर और सेल्फ टू अदर। अब ये हम क्या करते हैं कि जब भी हमारी एज 10-12 साल होती तो हम लोगों के साथ क्या करते हैं? अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। अगर हमें ये लगता है कि हम अच्छे दिखते हैं या दूसरे लोगों से बेहतर है तो हमारी इमेज जो है वो क्या पॉजिटिव आना शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जब आपको कोई मिसलीड करता है, ठीक है, या आपको जो चीज़ें आपको यानी जिन चीज़ों की आपकी ज़रूरत हो एप्रिसिएशन के लिए, अगर आपको वो नहीं मिलती तो क्या होता है? एक तो आप
یہ ہے کہ اپنی جو نگیٹیوٹی ہے سیلف امیج میں وہ آپ لے کے آتے ہو. دوسرا یہ کہ جو کانفیڈنس ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور لوگوں کے ساتھ جو آپ کی ریلیشن شپ ہے وہ افیکٹڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر ہمارے پاس ہے جینڈر. جینڈر کا مطلب یہاں پہ ہمارے پاس ہے کہ یہ ایک کمیونٹی میں رہتا ہے تو یہ میل ہے یا یہ فیمیل ہے، یا اگر وہ وہیں پہ رہتا ہے تو اس کے ہمارے پاس سیلف کنسیپٹ زندہ رہنے کے لیے کیا ہونا چاہیے. اب ہمارے پاس کیا ہے کہ ہر انسان کی جو آپ ایک کمیونٹی میں جاتے ہو تو وہاں پہ میل اور فیمیل کا جو ہمارے پاس سوشل ایکسپیکٹیشن ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ہم یہی کہتے ہیں کہ بھئی کہ لڑکیاں بھی اسکول جاتی ہیں، لڑکی بھی اسکول جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بھئی ہمارے پاس جو بچے ہوتے ہیں، لڑکیاں ہوتی ہیں، وہ بہت جلدی جو ہے باتیں سیکھ لیتی ہے یا باتیں شروع کر دیتی ہے، یا جو بڑے چالاک ہوتے ہیں. لیکن ہماری یہاں کنسیپٹ ہے کہ بھئی ہائیر ایجوکیشن کے لیے صرف میل جا سکے گا. تو دونوں کے جنڈر میں کیا ڈفرینس آ رہا ہے. ساتھ میں آپ یہ بھی ڈیسائیڈ کرتے ہو کہ بھئی کون سے ایج گروپ نے جو ہے یا کون سے جنڈر نے جاب کرنی ہے، کون سے نے نہیں کرنی ہے. یا ہمارے پاس جو خواتین ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھئی جب ان کے بچے ہو جاتے ہیں تو ان کو اپنا کیریئر جو ہے وہ ختم کرنا چاہیے یا ان کو جاب نہیں کرنی چاہیے، اپنے بچوں کے اوپر دھیان رکھنا چاہیے. پھر ہمارے پاس ہوتے ہیں کلچر بھی جو ہے سیلف کنسیپٹ کے اوپر بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں، جس میں ہمارے پاس ہوتے ہیں بیسیکلی ڈیفرنٹ کسٹمز اور لوگ سوچتی کس طرح ہے. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یا بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے سیلف کنسیپٹ کو، کہ آپ کے ایک فیملی ہے یا کسی کمیونٹی سے آپ تعلق رکھتے ہو تو ان کی جو بیلیفز ہوتی ہیں کہ وہ کن چیزوں کے اوپر یقین رکھتے ہیں، یہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں دوسری فیملی سے. صحیح ہے، ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی محلے میں لوگ رہتے ہیں ان کے سب کی بیلیفز جو ہے وہ ایک جیسے ہوں. کوئی مسلم ہو سکتا ہے، کوئی کرسچن ہو سکتا ہے، کوئی ہندو ہو سکتا ہے. تو ڈیفرنس جو ہے وہ اس میں ریلیجن میں بھی آ سکتا ہے، کسٹمز میں بھی آ سکتے ہیں. پھر ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر ایک کنڈیشن کو یا ایک ایسی ایریا میں جو ہے کوئی لوگ جو ہے اس کی وجہ سے افیکٹڈ ہو تو اسے ہم کہتے ہیں کلچرل انفلوئنسز. ڈفرینٹ کلچر ہے، ڈفرینٹ ویوز آف. اب یہ ہر کلچر میں جو ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کلچر جو ایک چیز کو ایک جیسے دیکھتے ہوں. کوئی کسی کلچر میں جو ہے لڑکیوں کا تعلیم جو ہے اس کو اچھا مانا جاتا ہے، کسی کلچر میں اس کو برا مانا جاتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمارے پاس کیا ہو سب ایک جیسے ہو. تو ڈفرینس جو ہے وہ آتی ہے کلچرز میں. پھر ہمارے پاس آتے ہیں کلچرل انفلوئنسز اینڈ نارمز. اب ایک کلچر جو ہے وہ کس طرح لوگوں کے اوپر انفلوئنس ہوتا ہے یا جو طور طریقے ہیں وہ ہم جس طرح بینگ اے پاکستانی، یہاں پہ لوگ بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ ویجیٹیرینز ہوتے ہیں یا زیادہ تر جو ہے وہ کسان ہوتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں زیادہ تر سبزیاں کھانے کی. تو وہاں پہ جو چکن اور میٹس ہے ان کا استعمال کم ہوتا ہے. اب جو لوگ جو جس طرح ہمارے پاس دوسرا یعنی وہ یہ کلچرلی یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے اوپر انفلوئنس کرتے ہیں کہ یار ایسے لوگ جو ہے وہ تعلق رکھتے ہیں. پھر ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر ایک پیرنٹ ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ اسموک نہیں کرتا، وہ سگریٹ نہیں پیتا، تو ڈیفینیٹلی اس کے جو بچے ہوں گے ان کو کیا کرے گا، وہ ڈسکریج کرے گا کہ اسموکنگ نہیں کرنی چاہیے. جن لوگوں کی ہمارے اوپر کیا ہے یعنی جو لوگ مذہب میں جو ہے یقین رکھتے ہیں، صحیح ہے، ریلیجیس وائز جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتے ہیں، تو وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ بھئی جو بچے یعنی شادی سے پہلے جو ہے جو ہمارے پاس فزیکل ریلیشن شپ ہے وہ بنانا غلط بات ہے. صحیح ہے. پیپل فرام ایتھنک گروپ آر مور لائکلی ٹو لیو ان ایکسٹینڈڈ فیملی. کچھ لوگ ہمارے پاس ایسے آپ لوگوں نے دیکھو فیملی سسٹم ہوتے ہیں. کچھ لوگ زیادہ تر ہمیشہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایکسٹینڈڈ فیملیز میں جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہاں پہ رہنا جو ہے وہ پسند کرتے ہیں. یہ وہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے آپ کی سیلف کنسیپٹ کے اوپر کیا کرتے ہیں، افیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ کلچر کی وجہ سے ہے. پھر ہمارے پاس ہے سیکشول اورینٹیشن. سیکشول اورینٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ بھئی کیا بیہیو کس طرح کرتے ہو اپنے جو پارٹنر ہے اس کے چوائس میں. کچھ لوگ ہمارے پاس ہوتے ہیں ہیٹروسیکشول ہوتے ہیں، اپوزٹ سیکس کو جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں. کچھ لوگ ہمارے پاس ہوتے ہیں جو سیم سیکس یعنی ہوموسیکشول ہوتے ہیں، ایک ہی کیٹیگری کی جو اپنی طرح کی جو کیٹیگری ہے جینڈر کی اس کے پاس جانا چاہتے ہیں. یا کچھ ہمارے پاس ہوتے ہیں یہ دونوں کی طرف مائل ہوتے ہیں. اب یہ دونوں ہمارے پاس کیا ہے، یہ ایک انسان کے سیلف کنسیپٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرف اٹریکٹ زیادہ ہوتا ہے.
پھر ہمارے پاس ہے ایجوکیشن سیلف کنسیپٹ اسٹرانگلی. دیکھو ہماری جو اپنی سیلف کنسیپٹ ہوتی ہے اس کا بننا جو ہے ہم کہتے ہیں کہ بھئی انفارمیشن کی وجہ سے وہ بنتی ہے. تو اس میں ہمارے پاس جو اسکول ہے وہ بہت بڑا ایریا ہے، وہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ جو آپ کی کیا ہے سیلف کنسیپٹ بننا شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ آپ کے زیادہ تر ٹائم جو ہے یا صبح سویرے جس ٹائم آپ جو ہے ریڈی ہوتے ہیں چیزوں کو سیکھنے کے لیے کچھ کرنے کے لیے، وہاں اس ٹائم آپ کہاں جاتے ہو؟ اسکول جاتے ہو، کالج جاتے ہو. تو آپ کا ایکسٹرا ٹائم جو ہے وہ کہاں گزرتا ہے؟ وہ اسکول میں. تو ایجوکیشن جو ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے کس چیز کے اوپر؟ سیلف کنسیپٹ کو بنانے کے اوپر. پھر ہمارے پاس ہے امپلیمنٹیشن. امپلیمنٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ بھئی ایسے کیا چیزیں ہیں جن کو ہم امپلیمنٹ کر کے اس سیلف کنسیپٹ اور سیلف پرسیپشن کی ایفیکٹ کو ہم کیا بنا سکتے ہیں، بہتر بنا سکتے ہیں. جس طرح ہمارے پاس ہے تھیراپیوٹک انٹرونشن. ہمیں کم از کم یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھئی جو چیزیں ہم نے یہاں پچھلے سلائیڈوں میں پڑھی کہ بھئی یہ وہ سارے یعنی کلچرز ہے، ایجوکیشن ہے، جینڈر ہے، یہ ساری چیزیں ہیں جو کیا کرتے ہیں، جو ہمارے یعنی سیلف کنسیپٹ اور پرسیپشن کے اوپر کیا کرتے ہیں، بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں. تو ہمیں کم از کم کہ ایک انسان کی اگر ہمارے پاس ہم نے جس طرح کہا کہ سیلف کنسیپٹ نگیٹیو بھی ہو سکتا ہے، پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے. اب وہاں پہ ہمیں تھیراپیوٹک انٹرونشن کی ضرورت ہے کہ بھئی گیپس کہاں پہ آ رہے ہیں. دوسرا ہماری یہ ہے کہ ہم ایک انسان کی جتنی بھی ڈیفنس سسٹم ہے اس کو ہیلتھی بنانے کے لیے سپورٹ کریں. جتنی ضرورت ہے اس کی سیٹسفیکشن کی وہ ہم انشور کریں. جس طرح ہمارے پاس فزیکل ہے، ایک انسان کو ہم کہیں کہ بھئی آپ فزیکلی کیا ہوں گے، آپ کی جو نیڈز ہیں وہ پوری ہوں گی، یا سائیکولوجیکل وہ کیا ہوں گے، وہ نیڈز ان کو پورا کرنے کے لیے ہم پیشنٹ کو انشور کریں. پروموٹ پازیٹیو سیلف اسٹیم اکراس دا کلچرل لائف، اکراس دا لائف اسپین. کم از کم دیکھو ہم نے جس طرح پہلے کہا کہ بھئی اگر ہمارے پاس ایک انسان ہے، اس کی آئیڈینٹی ہے، آئیڈینٹی کے ساتھ ساتھ اس کی کیا ہے، وہ ایک رول پرفارم کر رہا ہے. ماں باپ، بہن بیٹے، اس طرح کے بہت سارے رولز ہیں، وہ کیا کر رہا ہے، وہ وہاں پہ ادا کر رہا ہے، ایکٹ کر رہا ہے. صحیح ہے. لیکن ساتھ ساتھ میں ہم نے اور بھی کہا کہ بھئی اس کی آئیڈینٹی کے لیے وہ ضروری ہے، ٹھیک ہے، کہ بھئی کم از کم اس کو پتہ ہو کہ بھئی وہ کون سے ایتھنک گروپ سے تعلق رکھتا ہے. صحیح ہے. اب یہ ساری چیزیں اگر وہ کر رہا ہے تو اس کی ایک اسٹیم ہے، اس کے ایک ایوالویشن ہے. ہم کہتے ہیں کہ بھئی اس کے اپنے ایک سیلف ریسپیکٹ ہے جس کو جو ہے وہ رہنا کیا ہے، رکھنا ضروری ہے. اگر وہ کہیں پہ جو ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ بھئی اس کی سیلف اسٹیم جو ہے اس کا خیال رکھا نہیں جا رہا تو پیشنٹ ڈپریس ہونے کی طرف جاتا ہے. تو ہم نے پوری جتنی بھی لائف اسپین ہے اس کو پیشنٹ کو کیا کرنا ہے، پازیٹیو سیلف اسٹیم کی طرف جو ہے ہم نے لے کے آنا. جس طرح ہمارے پاس چائلڈہڈ کی لائف ہے، ایڈولسنٹ کی لائف ہے، جہاں پہ ہمارے پاس زیادہ تر چینجز باڈی میں آتے ہیں، وہیں پہ ہم نے ان کو پروموٹ کرنا ہے، اس کے پازیٹیو سیلف اسٹیم کو. پھر ہمارے پاس آتی ہے ایوالویشن. A client behavior and attitude will reflect the degree of progress toward restoring an altered self-concept. اگر ہمارے پاس ایک کلائنٹ آتا ہے، اس کے بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ میں کوئی ایسی چینجز اگر آئی ہے، کوئی ایسے چینجز آئی ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا ہوگا، ایک کازیٹیو ایجنٹ بھی ہوگا جو ہمیں ہیلپ کرے گا کہ اگر ہم نے پیشنٹ اور بینگ اے نرس ہم پیشنٹ کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ہم نے اس کی وہ سیلف کنسیپٹ کو ریسٹور کروانا ہے. تو اس کے لیے کم از کم ہمیں چاہیے کیا، ہمیں چاہیے کازیٹیو ایجنٹ، کہ ہم کازیٹیو ایجنٹ کے اوپر چلے جائیں اور پیشنٹ کی جو ہمارے پاس سیلف کنسیپٹ ہے اس کو کیا کریں، ریسٹور کریں. تھینک یو سو مچ.